نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کے ضروری مسائل میں سے دو اہم مسائل ایسے کہ جو اکثر و بیشتر لوگ ان سے ناواقف ہیں اور یہ غلطیاں اکثر و بیشتر لوگ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ جب ہم امام کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھتے ہیں تب امام اللہ اکبر یعنی تکبیر تحریمہ کہہ کے ہاتھ باندھتے ہیں اور ہم بھی ان کے ساتھ نیت کرتے ہیں، تکبیر تحریمہ کہہ کے ہاتھ باندھتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ میں ایک بہت بڑی غلطی مقتدی حضرات یہ کرتے ہیں کہ امام جیسے ہی اللہ اکبر کہتا ہے کانوں تک ہاتھ اٹھاتا ہے، اس کے ساتھ ہی مقتدی بھی اللہ اکبر کہنے کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اللہ امام کے ساتھ کہتے ہیں۔ امام اللہ اکبر تھوڑا کھینچ کے کہتے ہیں اور مقتدی اللہ اکبر جلدی کہہ کے ہاتھ باندھ لیتے ہیں، جیسا کہ امام نے کہا اللہ اکبر اور مقتدی کہتے ہیں اللہ اکبر، تو امام کے ساتھ اللہ اکبر تو لفظ اللہ تو امام کے ساتھ یا امام کے بعد کہنا شروع کرتے ہیں، مگر لفظ اکبر جو ہے وہ امام سے پہلے ہی کہہ لیتے ہیں اور ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ تو جان لیجئے ایسا کرنے سے مقتدی کی نماز نہیں ہوتی ہے، کیونکہ مقتدی امام سے اکبر کہنے میں آگے بڑھ جاتا ہے، اور کسی بھی رکن میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے مقتدی کسی بھی رکن میں امام سے آگے بڑھ جائے گا تو مقتدی کی نماز جاتی رہے گی۔ اس لیے احتیاط یہ کرنا چاہیے کہ جب امام اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لے تب پھر مقتدی کو چاہیے کہ وہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھے، کیونکہ امام اللہ اکبر کھینچ کے کہتا ہے اور مقتدی اللہ اکبر جلد کہہ لیتے ہیں، تو اگر ساتھ میں کہنا شروع کریں گے تو امام کھینچ کے کہے گا بعد میں کہہ پائے گا اور مقتدی پہلے ہی کہہ کے فارغ ہو جائے گا۔ اس لیے احتیاط سے نماز کے لیے ادا کریں اور یہ احتیاط رکھیں کہ کسی بھی رکن میں امام سے آگے نہ بڑھ پائیں۔ لہٰذا یہ تکبیر تحریمہ میں سب سے پہلے احتیاط یہ رکھیں کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے لفظ اکبر امام سے بعد میں کہنا چاہیے۔ اگر امام سے بعد میں کہا تب ہماری نماز ہو جائے گی، اور اگر لفظ اکبر اللہ تو ہم نے امام سے کے ساتھ کہا یا امام کے بعد کہا، مگر لفظ اکبر اگر ہم نے پہلے کہہ لیا تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ دوسری غلطی یہ مقتدی حضرات کرتے ہیں کہ بعد میں شامل ہونے والے حضرات جب امام کو رکوع میں پاتے ہیں تب وہ جلد امام کے لیے رکوع میں پائے ہوتے ہیں تو جلد اپنی نیت کرتے ہیں اور اللہ اکبر کہتے ہیں، اور پھر دوسری تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جانا چاہتے ہیں کہ امام رکوع سے اٹھ جاتا ہے اور ان کے لیے وہ رکوع نہیں ملتا، مگر وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اکیلے ہی رکوع کرتے ہیں اور رکوع کرنے کے بعد پھر کھڑے ہو جاتے ہیں اور امام کو سجدے میں پا لیتے ہیں اور اپنی نماز امام کے ساتھ مکمل کر لیتے ہیں، جبکہ یہ رکعت ان کی شمار نہیں ہوگی۔ امام کے لیے اگر آپ نے رکوع میں پا لیا تب یہ رکعت آپ کی شمار کی جائے گی، اور اگر آپ رکوع میں جا رہے تھے کہ امام نے رکوع سے اٹھنا شروع کر دیا تب یہ آپ کی رکعت چلی گئی، یہ رکعت آپ کی شمار نہیں کی جائے گی، مگر یہ رکعت تو آپ کی چھوٹ جاتی ہے مگر آپ اس کو شمار کر لیتے ہیں، اس لیے یہ رکعت ایک آپ کی کم رہ جاتی ہے۔
4 رکعت کی نماز ہوتی ہے تو وہ 3 رکعت رہ جاتی ہے. 3 رکعت کی نماز جیسے مغرب ہوتی ہے تو وہ 2 رکعت رہ جاتی ہے. 2 رکعت کی نماز جیسا کہ فجر ہوتی ہے تو وہ 1 رکعت ہی رہ جاتی ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم 4 کی جگہ 3 پڑھیں گے، 3 کی جگہ 2 پڑھیں گے، 2 کی جگہ 1 پڑھیں گے تو ہماری نماز نہیں ہوگی. اس لیے اس بات کا احتیاط رکھیں کہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیں اور پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائیں. تو اگر ہم نے امام کو رکوع میں پا لیا ہے، ہم رکوع میں جب پہنچ گئے تب امام نے اللہ اکبر کہہ کے اٹھنا شروع کیا، تب یہ ہماری رکعت شمار ہو جائے گی. اور اگر ہم رکوع میں جا رہے تھے اور امام نے اٹھنا شروع کر دیا تب یہ رکعت ہماری جاتی رہی. جماعت میں تو ہم شامل ہو گئے مگر یہ رکعت ہماری شمار نہیں کی جائے گی. امید ہے کہ اس مسئلے کو آپ صحیح طور پر سمجھ گئے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے بار الہ ہم سب کے لیے قرآن و سنت کے مطابق علم سیکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.